العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 58 کا آغاز کر رہے ہیں. عزیز طلبہ، گزشتہ دروس میں آپ لوگوں کو کتاب اللہ کے لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں خاص، عام، مشترک، معول تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا. اب یہاں سے صاحب کتاب اللہ کے لفظ کی دوسری تقسیم استعمال فی المعنی کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں. استعمال فی المعنی کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر: فصل فی الحقیقت والمجاز کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقۃ لہ ولو استعمل فی غیرہ یکون مجازا لا حقیقۃ. عزیز طلبہ، یہ کتاب اللہ کے لفظ کی دوسری تقسیم ہے استعمال فی المعنی کے اعتبار سے. لفظ کو معنی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے بھی کتاب اللہ کے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. مصنف رحمہ اللہ نے پہلے 2 قسموں حقیقت، مجاز کو ایک فصل میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور ضد کے بارے میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے دونوں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی فصل میں ذکر کر دیا. سب سے پہلے حقیقت اور مجاز کا لغوی معنی سمجھے، پھر مصنف کا ذکر کردہ اصطلاحی معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. حقیقت کا لغوی معنی ہے اپنے معنی میں ثابت ہونے والا لفظ یا اپنے معنی میں ثابت کیا گیا لفظ، اس لیے کہ حقیقت فعیلۃ کے وزن پر حق یحق حقا و حقیقتاً کا مصدر ہے، بمعنی ثابت ہونا. تو حقیقت کا معنی ہوگا اللفظ الثابت فی محلہ، وہ لفظ جو اپنے محل یعنی معنی میں ثابت ہو. اور اگر حقیقتاً کا مصدر مبنی للمفعول کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا اللفظ المثبت فی محلہ، وہ لفظ جسے اپنے محل میں ثابت کیا گیا ہو. مجاز کا لغوی معنی ہے وہ لفظ جو اپنے معنی سے پھرنے والا ہو یا وہ لفظ جو اپنے معنی سے پھیرا گیا ہو، اس لیے کہ یہ بھی جازہ یجوز جوازاً و مجازاً کا مصدر میمی ہے، بمعنی جائز ہونا، تجاوز کرنا. یہاں دوسرا معنی مراد ہے. اس مصدر میں بھی 2 احتمال ہے. اگر مبنی للفاعل ہو تو اللفظ الجائز عن محلہ، وہ لفظ جو اپنے معنی سے تجاوز کرنے والا ہو. اور اگر مبنی للمفعول ہو تو اللفظ المجوز به عن محلہ، وہ لفظ جسے اپنے معنی سے پھیر دیا گیا ہو یا ہٹا دیا گیا ہو. عزیز طلبہ، اب حقیقت کی اصطلاحی تعریف سمجھے. مصنف رحمہ اللہ نے حقیقت کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقۃ لہ. ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت کے وضع کرنے والے نے کسی شے یعنی معنی کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس شے یعنی معنی کے لیے حقیقت ہوگا. جیسے لفظ اسد کو لغت عرب کے وضع کرنے والے نے لفظ شیر کے مقابلے میں وضع کیا ہے. جب یہ شیر کے معنی میں استعمال ہو تو یہ لفظ شیر کے معنی میں حقیقت ہوگا.
اور مجاز کی تعریف صاحب کتاب نے ان الفاظ میں بیان کی، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً، یعنی لفظ کو اس شے کے غیر یعنی کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ لفظ مجاز ہوگا۔ جیسے اسد کو بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ لفظ بہادر آدمی کے معنی میں مجاز ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ اس تعریف کو اس انداز میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اور وہ معنی اور وہ اسی معنی میں استعمال ہو تو حقیقت، جیسے لفظ اسد کو شیر کے لیے بنایا گیا ہے، اور جس لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا گیا ہو اور وہ اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں، جیسے بہادر آدمی کے لیے لفظ اسد کا استعمال کرنا۔ عزیز طلبہ، اور مختصر الفاظ میں ان دونوں کی تعریف آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہے، جیسے اسد بمعنی شیر، اور اگر لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو مجاز ہے، جیسے اسد بمعنی بہادر آدمی۔ عزیز طلبہ، اب مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، کل لفظ، ہر ایسا لفظ جس کو واضع لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو، ہر وہ لفظ ہو جس کو واضع لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس کے لیے حقیقت ہوگا۔ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے، لغت کے وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس کے لیے حقیقت ہوگا، اس چیز کے لیے حقیقت ہوگا۔ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر وہ لفظ اس کے علاوہ معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ لفظ استعمل فی غیرہ، اس کے علاوہ معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب ذرا حقیقت اور مجاز کی تفصیل سنیں۔ اتنی بات تو آپ نے منطق میں پڑھی ہے کہ وضع کی 3 قسمیں ہیں، وضع لفظی، وضع عقلی، وضع طبعی۔ حضرات فقہا وضع لفظی سے بحث کرتے ہیں، وضع عقلی اور وضع طبعی سے منطقی لوگ بحث کرتے ہیں۔ وضع لفظی کے اعتبار سے واضح کی 3 قسمیں ہیں، واضح لغت ہوگا یا شریعت ہوگا یا عرف ہوگا۔ اگر لفظ کا واضح لغت ہو تو اس کو حقیقت لغوی کہتے ہیں، شریعت ہو تو اس کو حقیقت شرعی کہتے ہیں، عرف ہو تو اس کو حقیقت عرف کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بھی مجاز کی 3 قسمیں ہوں گی، مجاز لغوی، مجاز شرعی اور مجاز عرفی۔ اب ہر ایک کی تعریف سمجھے۔ نمبر 1، اگر لغت نے لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت لغوی کہتے ہیں، اور اگر وہ لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ اسد کو لغت نے ہیکل مخصوص شیر کے لیے بنایا ہے، وضع کیا ہے، اس معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت لغوی ہے، اور اگر اسد بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہو تو یہ مجاز لغوی ہے۔ اگر لفظ کو شریعت نمبر 2، اگر لفظ کو شریعت نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت شرعی کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز شرعی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ کو شریعت نے ارکان مخصوصہ کو
ہیئت مخصوصہ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں ادا کرنے کے لیے وضع کیا ہے، اس معنی میں استعمال ہو تو حقیقت شرعی ہے، اور اگر رحمت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہو تو مجاز شرعی ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بات یہاں ذہن میں رکھے کہ مجاز شرعی کے ساتھ حقیقت لغوی جمع ہو سکتی ہے، جیسے لفظ صلاۃ کو لغت نے رحمت کے معنی کے لیے بھی وضع کیا ہے، اس لیے یہ حقیقت لغوی ہے، لیکن شریعت نے اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا، اس لیے مجاز شرعی ہے۔ نمبر 3، اگر لفظ کو عرف نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت عرفی کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز عرفی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ دابہ کو عرف نے 4 پیر والے جانور یعنی چوپائے کے لیے وضع کیا ہے، اگر اس معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت عرفی ہے، اور اگر کسی دوسری چیز مکھی چوٹی وغیرہ کی استعمال ہو تو اس کو مجاز عرفی کہیں گے، لیکن اس کو حقیقت لغوی بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لغت نے لفظ دابہ کو کل ما یدب علی الارض یعنی زمین پر چلنے والی ہر چیز کے لیے وضع کیا ہے، لیکن عرف نے اس کو چوپائے کے لیے وضع کیا ہے اور مکھی چوپایا نہیں، اس لیے مجاز عرفی کہے گے۔ عزیز طلبہ، یہ جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ آپ کو آئندہ کام آئیں گی، سبق سے ابھی ان 3 قسموں کا تعلق نہیں ہے، یہ بات اب آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ سبق کی کتاب سے ان 3 اقسام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو آئندہ کام آئیں گی، اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.